السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جنات اور شیاطین پر ایمان لانے کے بارے میں پڑھیں گے۔ جنات اور شیاطین پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ جنات اور شیاطین پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جنات اور شیاطین کے بارے میں جو کچھ آیا ہے اس پر بغیر کسی تعویل کے اور بغیر کسی تبدیلی کے یقین رکھنا۔ جنات پر ایمان لانا واجب ہے کیونکہ ان کا تذکرہ قرآن کریم میں دیا گیا ہے، اور قرآن کریم پر ایمان میں جنات پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ کافر فلسفوں اور ڈاکٹرز کا ایک گروہ وہ جنات کے وجود کا انکار کرتا ہے، حالانکہ قرآن و سنت ان کی تردید کرتی ہے۔ جس نے جنات کی خارجی وجود کا انکار کیا وہ کافر ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والے ہیں۔ سوال: جن سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1، جن سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جن کی معنی ہے چھپی ہوئی چیز۔ یہ مخلوق چونکہ انسان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے انہیں یہ نام دیا گیا ہے۔ نمبر 2، سب سے بڑے جن کا نام جان ہے۔ نمبر 3، جنوں کا وجود انسان سے قدیم ہے۔ نمبر 4، جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ نمبر 5، جنات کی نسل بڑھانے کے لیے جو صورت اختیار کی گئی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ نمبر 6، جنات کی اولاد کا ثبوت قرآن حکیم سے ملتا ہے۔ نمبر 7، جنات اسی زمین پر رہتے ہیں، ویرانوں میں، گندی جگہوں پر، قبرستانوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ صلاحیت دی رکھی ہے کہ وہ اپنے روپ بدل سکتے ہیں۔ اس کی عقلی اور نقلی دلائل موجود ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ملتی کہ اس کا شکل بدلنے کا طریقہ کیا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتے۔ جنات کھاتے اور پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے افضل مخلوق قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح انسان جنوں سے افضل ہے۔ جس طرح انسان انسانوں کو ستاتے ہیں، اسی طرح جنات اپنی بڑی فطرت کی وجہ سے سرکشی پر زیادہ آمادہ ہوتے ہیں اور ستاتے ہیں۔ جنات کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ جنات اللہ تعالیٰ کے کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جنات بھی دوسرے جنوں کو تبلیغ کرتے ہیں۔ جنات بھی جنت اور جہنم میں جائیں گے۔ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے۔ جنات کے 2 قسمیں ہیں۔ جن نیک اور بد ہوتے ہیں، انسانوں کی طرح اچھے برے، نیک اور نافرمان، ایمان والے اور کافر ہوتے ہیں۔ شیطان وہ ہوتے ہیں جو برے ہیں اور خیر سے روکتے ہیں۔ یہ آگ سے بنے ہیں، آگ میں جائیں گے، اس لیے ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطان کون ہے؟ شیطان جن ہے۔ شیطان کو اس کی سرکشی کی وجہ سے شیطان کہا جاتا ہے۔ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ سب نے حکم کو تسلیم کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تکبر کی وجہ سے جنت سے نکال دیا تو اس نے مہلت مانگی۔ ابلیس شیطان اکبر ہے۔ ابلیس اور اس کی نسل اپنی اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ آگ ابلیس کا مادہ تخلیق ہے، اس لیے اس کے اندر حسد، بغض، کینہ، غصہ اور فخر اور غرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ شیطان شر اور تکلیف کا منبع ہے۔ انسان کو اذیت پہنچانے اور ان کی زندگی میں لگاڑ پیدا کرنے اور ان کی آخرت برباد کرنے کے لیے ہر وقت اور ہر جگہ تیار رہتا ہے۔ اس نے کفر اور نافرمانی کے لیے رحمان کی دشمنی کا جھنڈا اٹھا رکھا ہے۔ اس کی تخلیق میں بڑی حکمت ہے۔ حافظ بن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شیطان کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ انسان کو بندگی کے اعلیٰ مرتبے سے گزار دے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اپنے علماء کو بندگی کے درجات کے کمال تک پہنچنے کا موقع دے کر احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کے شر اور چالوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو عبرت بنا دیا ہے۔ شیطان کے لیے لعنت ہے، جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔
یہ ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے جو اس کے حکم کی مخالفت کرتا ہے اور اس کی اطاعت سے تکبر کرتا ہے اور اس کی نافرمانی پر اصرار کرتا ہے، جیسا کہ ابو لشبن نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نافرمانی کی، پھر توبہ کی اور نادم ہو کر اپنے رب کی طرف لوٹے۔ ابلیس کی تخلیق اور اس کی ایجاد میں بندوں کے لیے امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی مالوں اور ان کی جانوں کے معاملے میں امتحان میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس امتحانوں میں کامیاب کرے۔ شکریہ۔